بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. یہ جو عائشہ اکرم کا واقعہ ہے, مینار پاکستان ہراسانی کا واقعہ ہے, لاہور واقعہ ہے, سانحہ لاہور, سانحہ مینار پاکستان, اس کے حوالے سے کچھ تازہ اپڈیٹس ہیں. اور ان تازہ اپڈیٹس کے علاوہ ایک بحث ہے اور ساتھ میں اقرار الحسن کو, سریام کے میزبان اے آر وائی کے اقرار الحسن جو سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ورک میں بھی بہت ایکٹیو ہیں, ان کی گرفتاری کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے. سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پہ خاص طور پر ٹرینڈ کر رہا ہے اقرار الحسن کو گرفتار کرو. یہ جو اقرار الحسن کو گرفتار کرو ہے یہ ٹاپ 2 ٹرینڈز میں مسلسل موجود ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن کو گرفتار کیا جائے. پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک اس معاملے میں جو تازہ ترین چیز ہے وہ کیا ہوئی ہے. اس وقت ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 5 پولیس آفیسرز انہیں جو ہے معطل کر دیا گیا ہے, ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور انہیں حکومت پنجاب کی جانب سے معطل کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک اجلاس میں جائزہ لے رہے تھے 2 واقعات کا, یاد رکھیے گا 2 واقعات کا. ایک جو واقعہ ہے وہ ہے عائشہ اکرم سے متعلق اور دوسرا واقعہ ہے مبشر کھوکھر کا قتل, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی مہمانوں میں موجود تھے. پنجاب کے وزیر اسد کھوکھر جو ہیں ان کے بھائی قتل ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب نکل رہے تھے, اپنی گاڑی میں سوار ہوئے تھے, گاڑی باہر نکل رہی تھی, تب یہ واقعہ پیش آیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو سیکیورٹی تھی انہوں نے جو فائرنگ کرنے والا شخص تھا اس کو گرفتار کیا, بعد میں اس کے ساتھی کو گرفتار کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ ایک دشمنی کا معاملہ ہے اور وہاں پر جو موجود افراد تھے ان سے بھی تفتیش ابھی جاری ہے. یہ 2 معاملات زیر بحث آئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگ میں, اور اس میٹنگ میں جو ہے 5 افراد کی معطلی کا فیصلہ ہوا. یہ جو 5 افراد ہیں ان میں کون کون شامل ہے یہ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ان میں شامل ہیں جناب سب سے پہلے سید ندیم عباس, ایس ایس پی آپریشنز لاہور ہیں. ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, جو احکامات جاری ہیں ان کے مطابق ٹرانسفرڈ اینڈ کلوز ٹو سینٹرل پولیس آفس پنجاب. نمبر 2 پر ہیں حسن جہانگیر, ایڈیشنل ایس پی آپریشن سٹی لاہور, ٹرانسفر اینڈ کلوز ٹو سینٹرل پنجاب آفس لاہور. نمبر 3 پر ہیں ڈی ایس پی عثمان حیدر, یہ ایس ڈی پی او ہیں بادامی باغ لاہور کے, سسپینڈڈ اینڈ کلوز ٹو سینٹرل پولیس آفس پنجاب. سب انسپیکٹر محمد جمیل, ایس آئی محمد جمیل, ایس ایچ او ہیں لاری اڈا تھانے کے, جہاں مینار پاکستان سے سب سے پہلے عائشہ کو لایا گیا تھا. انہیں بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. ان کے علاوہ جو 5واں نام ہے وہ نام نیچے جہاں کاپی کے لیے چیزیں دی گئی ہیں وہاں موجود ہے 6 نمبر پر. دا سیکرٹری سروسز ایس این جی اے ڈی گورنمنٹ آف دا پنجاب ود ریکویسٹ ٹو ٹرانسفر اینڈ کلوز مسٹر ساجد کیانی. اور یہ جو ہیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہیں. یہ 5 افراد جو ہیں ان کے احکامات جاری ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو احکامات ہیں یہ میں نے کچھ کرائم رپورٹرز سے بات کی, کچھ پولیس آفیشلز سے بات کی. پولیس آفیشلز نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ کہا کہ یہ معطلیاں اور جو تبادلے ہیں, یہ جو سزائیں ہیں یہ ملی ہیں مبشر کھوکھر کے کیس میں, اور بظاہر جو میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے اسے جوڑا جا رہا ہے مینار پاکستان واقعے سے. یہ مجھے کرائم رپورٹرز نے اور واقعے کو جاننے والوں نے بتایا. شیریں مزاری صاحبہ, انسانی حقوق کی وزیر صاحبہ جو ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ فالو کر رہی ہے اس واقعے کو پنجاب پولیس کے ساتھ. اور مینار پاکستان انسیڈنٹ پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 24 افراد گرفتار کیے گئے ہیں جیو فینسنگ کی مدد سے اور نادرا کے میچ کی مدد سے. ویڈیو جو ملی ان سے چہرے نکالے گئے, اسٹلز نکالے گئے, نادرا سے میچ کیے گئے, اور مزید جو گرفتاریاں ہیں آج متوقع ہیں. On issue of police negligence failure, IG ordered inquiry is underway by additional IG. Additional IG صاحب جو ہیں وہ IG کے احکامات پر تفتیش کر رہے ہیں. یہ شیریں مزاری صاحبہ نے ہمیں بتا دیا ہے. عائشہ کا میڈیکل ہو گیا ہے. میڈیکل میں جسم کے غالباً 13 حصوں پر چوٹ کے, مارنے کے, سوجن کے, سوزش کے نشانات ملے ہیں. جو انتہائی اقدام ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے, اور یہ پولیس نے بھی کہا ہے. میں نے کل آپ سے کہا تھا ایک ڈیفرنٹ اینگل پر پولیس کام کر رہی ہے, وہ اینگل یہ تھا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس وقت تک کیونکہ پولیس نہیں بتا رہی تھی, اب بہت ساری جگہوں سے یہ بات سامنے آ گئی ہے
کہ پولیس یہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں ان کی اپنی کتنی غلطی ہے، اور یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے. اگر ہے بھی، یعنی اگر کسی نے اپنے کچھ فالوورز کو 1 لاکھ اس خاتون کے ٹک ٹاک پر غالباً جو فالوورز ہیں وہ ہیں، کسی نے اگر اپنے فالوورز کو بلایا ہے مینار پاکستان پر کہ آئیں میرے ساتھ ویڈیو بنائیں، تصویر بنائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آئیں گے وہ چپک جائیں گے، وہ اس سے آگے بڑھیں گے، وہ اس کے کپڑے نوچ لیں گے، وہ اس کے ساتھ نازیبا حرکات کریں گے. اس کا مطلب نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی میں نے اپنا رد عمل آپ کو دیا تھا، اپنی رائے دی تھی، میں اس رائے پر بھی قائم ہوں. مگر اقرار الحسن کو گرفتار کرو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اقرار الحسن کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس واقعے میں پاکستان کو بدنام کر دیا. یہ بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور پاکستانی مردوں کو، پاکستانی معاشرے کو بدنام کیا جا رہا ہے. اقرار الحسن نے ایک ٹویٹ کیا تھا، مینار پاکستان پر بھیڑیوں کا شکار عائشہ کے پاس رات کے اس پہر اسے صرف یہ احساس دلانے پہنچاؤں کہ اس نے جنسی حیوانوں کے خلاف FIR کروا کر جس بہادری کا ثبوت دیا ہے اس پر اسے سلام ہے. مجھے اس جملے پر معاف کیجئے گا، لیکن خوش قسمت ہیں وہ جنہیں اس ملک میں خدا نے بیٹی نہیں دی. وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اس ملک میں خدا نے بیٹی نہیں دی. اب میں آپ کے سامنے کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتا ہوں. عرب کا معاشرہ بہت ہی بری طرح سے برائیوں میں مبتلا تھا، انتہائی زوال پذیر معاشرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور مثال قائم کرنی تھی اپنے محبوب کے ذریعے. تو اللہ رب العزت نے انہیں اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹی سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان حیوانوں کے لیے مثال قائم کی. رہتی دنیا تک کے حیوانوں کے لیے اللہ رب العزت نے مثال قائم کی اپنے محبوب کے ذریعے. یہ جو جملہ ہے کہ مجھے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خدا نے بیٹی نہیں دی، مجھے اس جملے پر معاف کیجئے گا، اس کے ساتھ ایک کمپیرزن آ رہا ہے شاہد خان آفریدی کا، جن کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، اور وہ اپنی بیٹیوں کو بڑے فخر کے ساتھ اپنی تربیت، اپنی محبت سب کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بات بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس معاشرے میں بیٹی دی ہے. میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا، میں دوبارہ اس پر چھوٹی سی بات کرتے ہو جاؤں گا اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے جنہوں نے عائشہ اکرم کے ساتھ بےہودگی کی، وہ درندے ہیں، قابل سزا ہیں، انہیں مثال بنانا چاہیے. اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ کسی خاتون کے ساتھ ایسے واقعات ہوں، اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس بات کو دیکھنا ہوگا، اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہے کیا، اس معاشرے میں اب تک ہوا کیا ہے، اس معاشرے کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، اس معاشرے میں کیا چیزیں پھل پھول رہی ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن کیا چیزیں پھل پھول رہی ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. آپ اس جگہ وہاں پہنچنا 400 لوگوں کے درمیان، مینار پاکستان کو چھوڑیے، مزار قائد پر آپ نے دیکھا ہے 14 اگست پر کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک لڑکی آ جائے. اچھا یہ ہیں کم تعلیمی یافتہ محروم پسے ہوئے طبقے کے لوگ جنہیں آپ بیکورڈ کہتے ہیں، بیکورڈ کی اصطلاح یوز کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. سونو نگم کا غالباً 2000 کے مڈ میں کانسرٹ تھا، جیو اس کانسرٹ کو کروانے والوں میں شامل تھا، ہم جیو کا حصہ تھے. DHA میں ہوا تھا، کارلٹن کے پاس، کلفٹن، DHA کی جینٹری، امیر کبیر لوگ، مہنگا ٹکٹ، پڑھے لکھے ممی ڈیڈی برگر بچے. وہاں پر اس ہجوم میں بھی 1 سے 2 لڑکیاں پیچھے لڑکوں کے جتھے میں AO لیولز کے پڑھے ہوئے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، ایکسپوجر رکھنے والے بیرون ملک کا، ان لڑکوں کے جتھے میں بھی 1-2 لڑکیاں آ گئیں، کپڑے تار تار ہو گئے ان کے. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اس لیے یہی سوال ہوتا ہے نا کہ اس مارکیٹ میں مت جاؤ، یہ مردوں کی مارکیٹ ہے، اس جگہ مت جاؤ، یہاں خواتین نہیں جاتی. جانا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے. یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہوتی، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط، یہ ہے ہی نہیں اس قابل. جو چیز اس قابل نہیں ہے تو اسے استعمال مت کرو. مطلب ہمارے میڈیکل اسٹورز پہ زہر نہیں ملنا چاہیے، ہمارے میڈیکل اسٹورز پر ایسی دوائیں
کہ جنہیں کھا کر لوگ مر سکتے ہیں، بغیر پرسکرپشن کے مل جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، نہیں ملنی چاہیے، ایسے کیمیکلز مل جاتے ہیں کہ جنہیں عام طور پر کھلا فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ہوتا ہے نا، اس سے بچنا ہے. نہیں ہونا چاہیے، پورے ملک کو خواتین کے لیے محفوظ ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں بہت تھوڑی ہیں، 400 کا نمبر تھا. تمام 400 یقیناً اس میں اس طرح سے انوالو نہیں ہوں گے، لیکن 400 بیہودہ لوگوں میں اس قابل لوگ ہونے چاہیے تھے کہ وہ بچاتے. خاتون خود بھی کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی ان کو بچانے کی، لیکن جو ہے وہ بیہودگی کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ کچھ ہو نہیں سکا. بہرحال مجھے آخر میں آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ یاد رکھیے گا، یہ جو بیٹیوں کے حوالے سے بات کی گئی، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. تو ایسے نہیں ہوتا. بیٹیاں فخر ہیں، بیٹیاں خوشی ہیں، بیٹیاں جن کی ہیں ان سے پوچھئے کہ بیٹیاں کیا ہیں. تو اس بات پہ اقرار کو میرا یہ خیال ہے کہ رجوع کر لینا چاہیے واپس. اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، واپس ان الفاظ کو لے لیں، اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، معافی مانگ لیں، اپنی بات کو دوبارہ ایک بہتر انداز میں رکھ لیں. وہ ویسے بھی اس جملے پر پہلے پیشگی معذرت بھی کر چکے. لیکن بہرحال یہ جو ٹرینڈ ہے اقرار الحسن کو گرفتار کرو، یہ بھی فکری انتہا پسندی جیسا ٹرینڈ ہے. ایک عملی انتہا پسندی ہوتی ہے کہ آپ جا کے گولی مار دیتے ہیں، اپنے ایکسٹریم بیہیویئر کا جو اظہار ہے وہ کر دیتے ہیں اپنے ایکشنز کے ساتھ. ایک فکری انتہا پسندی ہے. دونوں سے بچنے کی بہت 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 ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.